السلام علیکم دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک تاجر رہا کرتا تھا بڑے عیش و آرام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں چند لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے فوراً جاتے ہی تاجر کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاجر کو قبضے میں لینے کے بعد اس سے عہد کرایا اس بات کا کہ تو اپنی بیوی کو کہ تجھے طلاق ہے اگر تو کسی کو کچھ بتائے، یعنی ہمارے بارے میں دوسروں کو بتائے۔ یہ عہد لیا۔ اب تاجر کو مجبوراً جو ہے وہ عہد لینا پڑا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو جو ہے بہت ٹارچر کیا، بہت اس کے اوپر دباؤ ڈالا۔ اب اس دباؤ میں آنے کے بعد تاجر نے وہ عہد کر دیا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ اب چوروں نے بڑے آرام کے ساتھ میں، بڑے سکون کے ساتھ میں پورے گھر کا سامان اکٹھا کیا، زیورات، چیزیں، سامان، بہترین جو قیمتی اشیاء تھی، جو قیمتی سامان تھا، سب کو جمع کیا اور چپ چاپ نکل کے چلے گئے۔ اور چور بھی کہیں باہر کے رہنے والے نہیں تھے، وہ محلے کے ہی تھے۔ اب صبح ہوئی، اب تاجر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب سوچ رہا ہے کہ اگر مال کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فلاں لوگوں نے چوری کیا ہے تو بیوی ہاتھ سے چلی جائے گی، اگر میں چپ رہتا ہوں تو مال چلا جائے گا۔ اب چور روزانہ سامنے گھوم رہے ہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ تاجر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ جانے کے بعد حضرت سے فرمایا، کہنے لگا کہ حضرت کیا بتاؤں، بڑے عجیب حال ہے، بڑی عجیب داستان ہے میری، میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا، بڑے حالات میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی ایسا ہے تم کچھ اس طریقے سے بتا دو کہ بات کھلے بھی نہیں اور معلوم بھی پڑ جائے۔ تو کہنے لگا، حضرت کیا بتاؤ، گھر میں چوری ہو گئی، لیکن بتا نہیں سکتا کہ میں چوری کن لوگوں نے کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں پر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مت بتاؤ، یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ کہنے لگا، حضرت اگر میں نے بتا دیا کہ وہ لوگ چور کون لوگ ہیں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ تاجر سب جگہ پہلے تمام لوگ پاس جا چکا تھا، علماء سے ادھر ادھر سے مسئلے پوچھ چکا تھا۔ آخر میں حضرت کے پاس آیا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کر، تم جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، میں کل اسی مسجد کے اندر نماز پڑھوں۔ اب حضرت جو ہے باقاعدہ پہنچے ان محلے کی مسجد کے اندر۔ نماز کے بعد میں حضرت نے اعلان کرایا کہ بھائی تمام مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں اور تمام لوگ جو ہیں مسجد کے اندر ہی رہیں، ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اب اس دروازے کے پاس میں ایک جگہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ تاجر کھڑا ہے۔ اور تاجر کو حضرت نے سمجھایا کہ دیکھ، جب لوگ آتے رہیں تو یہ کہنا کہ بھائی یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور جیسے ہی چور آئے گا تو تو خاموش ہو جانا۔ اب اس نے تاجر نے ایسے ہی کیا۔ اب جیسے ہی باقاعدہ وہ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، یہ کہتا رہا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے چور آتا تو فوراً تاجر خاموش ہو جاتا، چور کو پکڑ کے ایک طرف کر لے جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سارا کام مکمل ہوا، تاجر کو اس کا مال مل گیا اور چور بھی باقاعدہ اپنی سزا کو پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے، بڑی بصیرت والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار عالم دین